نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا حبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، عزیزوں و بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مسلمانوں کے ایمانی جذبے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان عبادات کو شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا دین صرف رمضان تک محدود نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہی آ جاتا ہے تو اس میں ہم بڑھ چڑھ کر نماز میں، تلاوت میں اور اس کے علاوہ دوسرے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس میں نمازیوں کی تعداد دیکھیں، آپ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد دیکھ لیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کو ابھی زیادہ دن بھی نہیں گزرے، آج تیسرا دن ہے، لیکن ہر مسجد میں جو کمی محسوس ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے مشاہدے میں ہے۔
تبھی تو میں یہی کہتا ہوں کہ رمضان المبارک یہ ہمارے دینی شعار میں سے ہیں. چند چیزیں ایسی ہیں وہ مسلمانوں کے شعار میں سے ہیں، مسلمانوں کے دین کی علامت میں سے ہیں، جیسے قرآن مجید، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام، جیسے کہ حج، جیسے کہ کعبۃ اللہ، جیسے کہ رمضان المبارک. یہ اسلام کے شعائر میں سے ہیں. قربانی کا جانور یہ شعائر میں سے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ بھی دین کے اجزاء میں سے ہیں، دین کے حصوں میں سے ہیں. باقی ہمارا مذہب عالمگیر مذہب ہے، پورے ہفتے کا مذہب ہے، 24 گھنٹے کا مذہب ہے، اور ہر مہینے کا مذہب ہے، ہر سال کا مذہب ہے، اور 360-65 دن کا مذہب ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کے ہاں رمضان غیر رمضان، ہاں البتہ رمضان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑھ چڑھ کر عبادات میں مشغول ہوتے تھے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد بھی ان کے تہجد کی نماز میں کوئی قضا نہیں، چاشت و اشراق میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں. تبھی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. والذین آمنوا به وعزروه، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور 4 کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المفلحون. یہ 4 کام صحابہ نے کیے تو رزلٹ سنانا بھی اللہ کا کام ہے، امتحان لینا اللہ کا کام، تو نتیجہ میں اور آپ نہ سنائیں. آج کل ایسا ہے نا کہ صحابہ کا رزلٹ میں اور آپ سناتے، صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے وہ کیا، صحابہ نے یہ عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو میری جماعت ہے، فیصلہ میں کروں. ایک ہے اللہ کی نبی کی جماعت. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ اللہ کی نبی کی جماعت. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ محمد کی جماعت ہے یا اللہ کی بھی جماعت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف تیری جماعت نہیں، یہ تیری بھی جماعت ہے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. تبھی تو ایک تو جا بجا آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ہے، ایک تو یہ ہے. لیکن ایک تعریف اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیں گے، میں نے غالباً عید کے خطبے میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، مسلمانوں کے پاس تعداد کی قلت تھی، اسباب کی قلت تھی، اوزار کی قلت تھی. کیوں؟ مسلمان تو جنگ کے لیے نکلے نہیں، وہ تو قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے. پوری تفصیل میں نے آپ کو رمضان میں بتا دیا.
سامنے 3 گنا زیادہ کفار ہیں، مسلح ہیں۔ صحابہ 313، کفار 1000، 3 گنا زیادہ ان کے پاس زرہ، تلواریں، اسباب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے سامنے گرے وزاری کی، اور جو الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الفاظ نوٹ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دست بدعا کی، اللہ بڑی محنت سے میں نے 313 کی تعداد تیار کی، بڑی مشقت سے، بڑی تکلیف سے میں نے 313 کی تعداد تیار کی۔ اگر یہ قتل ہو گئے اور یہ ختم کیے گئے تو اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نبی نے اسلام کا بقا صحابہ کی بقا کو سمجھا، فرمایا اے اللہ اگر آج چاہتے ہو کہ اسلام باقی ہو اس سرزمین پر تو میرے صحابہ کو باقی رکھنا، میرے صحابہ باقی ہوں گے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ استاد کامیاب تو شاگرد بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ دنیا میں ایسا قانون ہے، کوئی بندہ اگر قابل ہوگا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا استاد کون ہے۔ اگر آپ ان کو ناکام سمجھتے ہو تو پھر آپ کی انگلی ان کی طرف نہیں ہوگی، آپ کی انگلی کسی اور طرف جائے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہے والذین آمنوا بہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، بے سر و سامانی میں اور بے اسباب میں، تنگی میں، پریشانی میں۔ ہم تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے دے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن معمولی تنگی، تکلیفی، پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت ہمارا چیخنا چلانا۔ ایک کھجور کے دانے کے ساتھ سحری، ایک گھونٹ پانی کے ساتھ افطاری، لیکن کبھی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ یہی ایمان۔ ویسے تو ہم میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اس رمضان میں ہمارے نوجوانوں کی کیفیت ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، شریعت کے ساتھ آپ سب نے دیکھا ہے، کس طریقے سے ہم نے شرعی احکامات کی دھجیاں اڑائی۔ اگر آپ کو شریعت نے بیماری میں اجازت دی ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ترماس چائے کی اٹھا کے لے کے جائیں، کنارے پہ جا رہے ہیں، بوتل لے کے جا رہے ہیں، مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں جس نے روزہ رکھا ہے اس کا بھی رمضان گزر گیا، جس نے نہیں رکھا اس کا بھی رمضان گزر گیا۔ روزے کی وجہ سے روزہ رکھنے والے مرے نہیں، مر گئے کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ میں نے تو بہت سارے عورتوں کو جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں حکمت سے متعلق، تو میں تو شرعی مسئلہ بتاتا ہوں، اگر یہ تقاضا ہے تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں، افطار کر سکتے ہیں، لیکن بہت زمانے سے ہم نے، بچپن سے ہم نے روزہ رکھا، ہم کس منہ سے ہم روزہ افطار کریں؟ ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دی ہے، لیکن ایمانی حرارت وہ رخصت کو نہیں دیکھتی، وہ عزیمت کو دیکھتی ہے۔ بہرحال میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات کر رہا تھا۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، غالباً سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کسی سفر میں جا رہے تھے تو اس کے برابر میں ایک ہندو دانشور بیٹھا ہوا تھا، تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندو سے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تمہارا ہندو مذہب بہت پرانا ہے، بہت قدیم ہے،
یعنی بت پرستی تو زمانے قدیم سے چلتی آ رہی ہے. بت پرستی آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی آپ نے بت پرستی دیکھی سنا ہی. ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بت فروش بھی ہے, بت تراش بھی تھے. صرف بت پرستی نہیں کرتے تھے, بت بناتے تھے اور بیچتے تھے. تو اس ہندو سے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ زمانے قدیم سے تیرا مذہب چلتا آ رہا ہے, لیکن تیرے مذہب کے قدم کبھی جمے نہیں. آج بھی آپ دیکھیں ہندو مذہب صرف 2-3 ملکوں کے اندر ہے, پوری دنیا میں ہے نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا قدیم مذہب ہے پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا, لیکن ابھی بھی ہندو مذہب چند ملکوں میں. آخر وجہ کیا ہے؟ اس ہندو دانشور نے کہا, سمجھدار نے کہا, دیکھیں کتاب تمہارے پاس بھی ہے, کتاب ہمارے پاس بھی ہے. آپ کے پاس بھی کتاب ہے قرآن مجید کی شکل میں, اور ہمارے ہندوؤں کے پاس بھی کتاب ہے, لیکن تمہاری کتاب کو لے کر چلنے والے ایسے افراد تمہیں ملے, وہ بندے ہمیں نہیں ملے. اس کتاب کو لے کر چلنے والے, قربانی دینے والے افراد تمہیں ملے, اور تمہیں صحیح گائیڈ کرنے والے, رہنمائی کرنے والی شخصیت تمہیں ملی. صحابہ کی شکل میں, سلف صالحین کی شکل میں, بزرگوں کی شکل میں. ہمیں وہ چیز نہیں ہے. اور واقعتاً ایسا ہی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں, صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات تھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایمان کے لیے صحابہ کو بطور سمپل اور نمونہ پیش کر دیا. اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں, میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. آپ کسی دکان میں جائیں گے, بھئی مجھے یہ چیز دکھائیں, اس نے سمپل کے طور پر بہترین چیز کاؤنٹر پہ رکھ دی, بھئی یہ چیز ہمارے پاس ہے, آپ کو یہ چاہیے, یہ چیز ہمارے. اللہ مجھے ایمان لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ ہے نا, ابو بکر کو دیکھیں, عمر کو دیکھو, عثمان کو دیکھو, علی کو دیکھو, 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کو دیکھو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو, مسلمان بننا چاہتے ہو, مومن بننا چاہتے ہو, تو آپ کا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا جیسا تیرا ایمان ابو بکر جیسا ہوگا. یہ ہے سمپل, یہ ہے نمونے. اور واقعتاً وہ مومن بنے, صرف زبانی نہیں بنے, گھر کے دکھانے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے آمنوا بھی. کیا فرمایا؟ والذین آمنوا بھی. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, سیرت کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں, مکے پر کسی کی حکمرانی نہیں تھی. دنیا کے اندر حکمرانی کی کیسر و کسرا نے, کیسر و کسرا نے پورے دنیا میں حکمرانی کی, لیکن مکے کے لوگ اتنے گنوار, جاہل, اجڑ قسم کے لوگ تھے, کوئی ان کو اپنی عوام بنانے کے لیے تیار نہیں تھا. ان جیسے اجڑ جاہل گوار کو کون اپنی رعیت میں شامل کر دے؟ ایسے جاہل لوگ حکاز بازار میں, ایک آدمی اپنی ٹانگ ایسے سیدھا کر کے بیٹھ گیا, ہے اس کے اوپر کوئی چڑھائی کرنے والا؟ بابا یہ کسی کا راستہ ہے, بدماشی تم کیا ہے, اس کو کوئی موڑنے والا؟
تو برابر سننے والا بھی ایسا کوئی اجڑ تھا، اس نے کہا میں موڑوں گا نہیں، میں اس کو توڑوں گا. اس نے کلاڑی اٹھا کر سے ٹکڑے کر دی. اس طرح کی چال ہے. بیٹیاں پیدا ہو گئی زندہ درگور، بچے پیدا ہو گئے، سب سے پہلے جو ان کو گٹھی پلائے گی وہ شراب کی. اب تو کسی بزرگ کے پاس، عالم دین کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس بچے کو لے کے جاتے ہیں، وہ دم کرتا ہے، کھجور کی گٹھی اس کو دیتا ہے کہ سب سے بہتر چیز اس کے معدے میں چلی جائے، وہ اس طرح کی متبرک چیز ہو. اور متبرک ہاتھوں میں بچہ پیش کرتے ہیں. وہ اتنے غرور اور اتنے جاہل قسم کے لوگ تھے، ان کی یہ کیفیت. لیکن ان پر محنت ہوئی. یہی ہمارے بزرگ مثالیں دیتے ہیں، کسی چیز کو خراب کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو چھوڑ دیں خود خراب ہو جائے. یہ زمین ہے، آپ زمین کو 2-3 سال چھوڑ دیں، اس میں گندم کے دانے نہیں نکلیں گے، اس میں مکئی جوار پیدا نہیں ہوگا. 2-3 سال آپ زمین پر محنت چھوڑ دیں تو کانٹے نما درخت پیدا ہوں گے، خود رو گھاس پیدا ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی کہ ایک بندہ زمین پہ چلتا ہے، جنت میں اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ محنت ہے. ابھی فرمایا والذین آمنوا بہ، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا. وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب ہیرا، ایران کے قریب ایک علاقہ ہے ہیرا، فتح ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ہیرے کی مثال دی ہے. فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ہیرا سے ایک عورت تنے تنہا نکلے گی، سونے کا ہار پہن کر نکلے گی، اور مکہ میں پہنچے گی. امن و سکون اتنا ہوگا کہ کوئی اس کی طرف بری نظر سے دیکھے گا. ابھی تو لوٹ ماری ہے، ابھی تو جنگ و جدل ہے، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، وہ رائے راست پہ آ گئے. لیکن اس قوم کو کیا ہوا ہے؟ وہی چیزیں زمانے جاہلیت میں تھیں، اب دوبارہ شروع ہو گئی. آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہر کے اندر ایک موبائل کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، بائک کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. اللہ کے پاس پیش ہونا نہیں ہے ہمیں. ہم تو جہالت کی مثالیں دیتے ہیں. لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا. ابھی آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیرا مقام سے ایک عورت مکے کی طرف آئے گی، اس کے گلے میں سونے کا ہار ہوگا. ہیرا اور مکہ 1 مہینے کی مسافت ہوگی، لیکن مجال ہے کہ اس عورت کی طرف کوئی دیکھ. غالباً حضرت عمر کا دور تھا. ایک عورت ہیرا سے مکے پہنچ گئی. کسی نے اس سے کہا کہ کسی نے راستے میں تجھے کچھ دیکھ کر، اور راستے میں آپ سے کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کسی نے آپ کو اذیت میں مبتلا نہیں کیا، کسی نے آپ کو تکلیف نہیں دی. تو اس عورت نے کہا راستے میں نے بہت ساری بستیاں دیکھی، بہت سارے افراد دیکھے، بہت سارے گھرانے دیکھے، لیکن ان سب کی کیفیت ایسی تھی جیسے تمام کے تمام ہیرا سے لے کر مکے تک تمام ایک ماں باپ کی اولاد. آج کل تو ایک ماں باپ کی اولاد بھی ایک دوسرے پر نظریں اور آنکھیں، آپ نے دیکھا ہے نا.
میں نے چیخ چیخ کر آپ کو یہ کہا کہ عید کے دن اپنے قریبیوں سے ملو، لیکن ساتھی کہتے ہیں کہ بہت سارے ناراض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ عید کی نماز کے فوراً بعد وہ بھاگ لگے۔ کہ میری اور آپ کی نماز نے، اس روزے نے، اس مہینے میں اس دل کو نرم نہیں کیا، رمضان کے تراویح نے، قرآن کی تلاوت نے اس کو نرم نہیں کیا، تو اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اب ایسی کوئی چیز آئے گی جو اس کو نرم کر دے گی؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ہندوستان والوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تمہارے سینے کے اندر کوئی دل ہوگا، دل سے بڑھ کر کوئی مضبوط شے ہوگی، یا تو پتھر ہوں گی جس پر، ورنہ پتھر کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پتھر جو آپ کو گرتے نظر آئیں گے، یہ بھی اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے گرتے۔ ایمان اصل چیز ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس اس طرح کی اشیاء، اس طرح کی کیفیات، اس طرح کی نعمتیں اور راحتیں، دنیا میں اللہ ہر ایک کو راحت دیتا ہے۔ عید کے دن آپ کو بتا دیا، کافر کو بھی نعمتیں ملیں گی، مسلمان کو بھی ملیں گی، کافر بھی اللہ کی نعمت سے بہرہ آور ہوگا، مسلمان بھی اللہ کی نعمت سے بہرہ آور ہوگا، لیکن کافر کی نعمتوں کی مثال اس چوہے کی ہے جس کے پنجرے میں پستہ اور بادام ہو۔ وہ تو یہ سمجھے گا چوہا کہ میرے لیے کسی جان نثار نے پستہ بادام کاجو رکھا ہے، کوئی اس کو یہ کہے نہیں یہ تمہاری موت ہے، یہ پستہ نہیں ہے، یہ کاجو نہیں ہے، یہ بادام نہیں ہے، یہ تمہاری موت ہے۔ وہ کہے گا احمق، سامنے دیکھو پستہ پڑا ہوا ہے، پنجرے میں کاجو پڑا ہوا ہے، بادام ہے، کیسے تم یہ کہتا ہو موت ہے؟ جب یہ کسی کی بات نہیں مانتا، پنجرے میں چلا جائے گا، اب بچے وہ سلاخیں، کھیلیں، گرم پانی لے کر آئیں گے پنجرے کے پاس، اب اس کی آنکھیں کھلیں گی، یہ واقعی کاجو نہیں تھا، تو واقعی میری موت تھی۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تَذَكَّرُونَ، اب اگر آپ واپس پلٹنا چاہتے ہو تمام راستے بند ہو گئے، ورنہ جب سمندر میں ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت ایمان لایا جیسے چوہا پنجرے میں بند تھا۔ اس سے پہلے جب آپ اپنے اختیار میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آنا ابھی ایمان لانا چاہتے ہو، وقت عصیت من قبل، اس سے پہلے تو آپ اللہ کے نافرمان گزرے۔ تو فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جیسے صحابہ۔ اور ہیرا کی میں بات کر رہا تھا، ہیرا جب فتح ہو گیا تو عمرو ابن عبد المسیح ایک عیسائی پادری تھا، وہ زہر کی بوتل لے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس آنے کا مقصد، تو اس عیسائی پادری نے کہا جناب میں یہ زہر کا بوتل اس لیے لے کر آیا ہوں، اگر میری قوم کو، بوڑھے بچوں کو، عورتوں کو اگر تم نے قتل کیا تو پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں یہ زہر کھا کے خودکشی کر رہا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا یہ زہر میں بھی موت ہے؟ ہاں موت ہے،
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اللہ کے وعدوں پر بھی یقین تھا، وعیدوں پر بھی یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام پر جو وعدہ کیا وہ وعدہ برحق ہے، اور برے کام پر جو وعیدیں اللہ نے بیان کیے وہ وعیدیں بھی برحق ہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ وعدے پر یقین ہے نہ وعید پر یقین۔ معمولی 5 سال کا بچہ بیٹھ جاتا ہے، 5 سال کا بچہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ابو موبائل میں غلط چیزیں نہیں دیکھتا کہ بچہ موجود ہے، لیکن اس باپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرا خالق ہے، مالک ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ لوگوں سے بچنے کے لیے ہم چپ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی ذات ہے، آپ کسی کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پتہ ہے کہ اس کا دیکھنا کس طریقے سے دیکھنا ہے، اس کا دیکھنا اچھی نظر سے ہے یا بری نظر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظروں کو دیکھنا کیا، نظروں کا ادراک بھی کر سکتے ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا کہ آپ یہ مجھے دے دیں، اس زہر کا ڈھکنا کھول کے پورا منہ میں لے لیا، اور ساتھ یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ وظیفہ پڑھے گا تو اس کو کوئی چیز دنیا کی نقصان نہیں دیتی۔ معمولی سی دعا ہے، وظیفہ ہے۔ میں لوگوں کو بارہا یہی کہتا ہوں کہ کسی کے پاس دم میں جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس اللہ کے نبی کا دم موجود ہے، اللہ کے نبی کا وظیفہ موجود ہے۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار چمک اٹھا ہے۔ آپ جاتے ہو، عامل صاحب، پیر صاحب، مجھے کوئی تعویذ دے دو، اس کے گھر میں یہ قرآن بھی موجود ہے۔ جو دوسروں کے پاس جاتے ہیں، بابا تعویذ دے دو، بابا دھاگا دے دو، تو اس آدمی کے گھر میں یہ موجود نہیں ہے۔ وہ کیا لکھ کے دے گا؟ قرآن لکھ کے دے گا۔ وہ قرآن تمہارے گھر میں موجود نہیں ہے۔ ان بدبختوں کو تو قرآن بھی لکھنا نہیں آتا ہے۔ میں ایسے عاملوں کو جانتا ہوں جو قرب و جوار میں رہتے ہیں، ان کو تو الحمد شریف پڑھنا تک نہیں آتا۔ الحمد شریف لکھنا، چلو میں ایک حد تک اجازت شریعت دیتی ہے کہ اگر تعویذ ہو اور وہ بھی اس کے کچھ قیود ہو، چلو ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، لوگ میرے پاس ایسے بدبختوں کے تعویذ لے کر آئیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو میں لکھا ہے انگلش میں لکھا ہوا۔ سچ بولو، لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولو یقین کرتے ہیں۔ بابا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، لازمی بات ہے صبح دوپہر رات کو بریانی کھاتے ہو، میں بھی حکمت سے متعلق ہو، بریانی یہ چیزیں کھاتے ہو، مرچ مسالہ کھاتے ہو تو میدے جگر میں جلن ہوتی ہے، پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھپن ہو رہی نا، کسی نے جادو کیا ہے۔ ابھی دوپہر کو کیا کھائے گی؟ تیز بریانی کھائی ہے اور مرچ چکن ٹکا رول اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں، تو یہ میدے جگر کی گرمائش ہے، حرارت ہے؟ نہیں، یہ مولوی نہیں جانتا ہے، اس مولوی کو کیا پتا ہے؟ سچ بولو، اگر اس کو آپ یہ کہیں، ایسے کچھ عورتیں آئی، وہ نا ادھر ایک مولوی ہے، مولوی ایک مولوی ہے، وہ پہلے جذباتی ہوتا ہے، نہیں اس کے پاس کوئی آدمی اگر جائے اس طریقے سے جھٹکا مارتا ہے، اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہو، اس بدبخت کو 3 چھکارو مارو، اس کو۔ بیمار تو آپ نہیں، بیمار تو یہ ہے۔ یہ بھی ایک ناٹکی ہے اور یہ بھی ایک قسم کا پلان ہے، یعنی آپ کو کنوینس کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کس طرح کے ٹوٹکے، کس طریقے کے عجیب حرکتیں۔
اب عورتیں بیچاری سیدھا سادہ، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو 2 جھٹکے مارے نا، تو تیسرے جھٹکے میں ہماری بیماری ختم ہو جاتی، یہ خود جھٹکے کا مریض ہے۔ اچھا پھر ان کے پاس جاتے ہیں 2 جھٹکے کے بعد، اما تجھے کسی نے 6 مہینہ پہلے جادو کیا ہے، 6 مہینہ پہلے آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، اب آج کس کے ساتھ لڑائی ہے کہ نہیں؟ ہاں جھوٹ بولتا ہے، پتہ نہیں ککے والے مولوی کو کچھ نہیں آتا ہے، یہ ککے والے مولوی کیا آتا ہے، اصل مولوی تو یہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا میں کیوں، واقعی میں اس کو پتا کہ ایک شربت دے دیں گے اور اپنے پیسے کا چکر ہے، یہ مولوی اصل، یہ ہے مولوی، یہ مولوی ہے۔ جھوٹ بولو سچ مانیں گے تمہیں، سچ بولو گے لوگ تمہیں یقین نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کے وظائف ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو روزانہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھے گا، شام تک، رات تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی، جو رات کو پڑھے گا صبح تک اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی۔ یہی حال ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح آیت الکرسی پڑھے گا شام تک، جو شام کو پڑھے گا صبح تک، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ وظائف کس نے بتائے؟ بولو، یہ وظائف اللہ کے نبی نے بتائے، اس پر کسی کو بھروسہ نہیں، اس پر کسی کو یقین نہیں۔ جاتے ہیں ٹگوں کے پاس، پھر وہ لکھنا بھی نہیں آتا، پیسے کا بھی ستیہ ناس، ایمان کا بھی ستیہ، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، لوگ وہ غیبی دعوے کرتے ہیں، لوگ وہ بھی مانتے ہیں۔ کافی عرصہ اس موضوع کو میں نے چھیڑا نہیں، لیکن دوبارہ میں چھیڑتا ہوں۔ میں نے یہ سمجھا کہ میرے مقتدیوں میں ایسا کوئی بندہ 11 سال کی محنت کے بعد نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، میں دوبارہ مجبور ہو کر یہ 2 باتیں آپ کے سامنے کہوں۔ کچھ لوگ آئے، بولا مولوی صاحب ہمیں کیا ہو گیا، تم بتاؤ کیا ہو گیا، میں تمہارے علاج کروں۔ اچھا ہم نے یہ تو سمجھا ہے کہ ککے والا مولوی صرف اس کے پاس جانے کی دیر ہے، وہ پہلے سے بتا دے گا تمہیں یہ بیماری۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور مجھے کفر میں داخل نہیں کرو، اگر آپ کو کسی نے غلط فہمی ڈال دی ہے نا دماغ میں، عالم الغیب کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے غیب کوئی نہیں جانتا، غیب کا علم رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اگر تمہیں کسی نے یہ کہا، کس ملے نے یہ کہا کہ یہ مولوی صاحب غیب کی باتیں جانتا ہے، تم ادھر جاؤ اور بس جانے کی دیر ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ تمہیں جادو ہے، تمہیں کالا علم ہے، تمہیں پیلا علم ہے، تمہیں یلو علم ہے، تمہیں سفید علم ہے، یہ مولوی صاحب سارا بتائے گا۔ نہیں، مجھ میں اتنی کفر کی صلاحیت نہیں ہے، جس مولوی میں صلاحیت ہے اس کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ بھئی تعویذ بھی چھوڑ دو، بولا شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ ہمیں غیب دان سمجھ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہ لوگ صرف تعویذ کے لیے نہیں آ رہے، یہ ہمیں خدا بنا کر ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ بس خدا ہی صفت ہے۔ غیب کی طاقت میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے، بہت سارے حوالے ہیں، میں صرف آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمل 20واں پارہ، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اعلان اللہ کے نبی کی زبانی کھرایا گیا۔ اللہ کیا ہو سکتا ہے کسی کو شک ہو کہ کوئی اور غیب دان ہو یا نہ ہو؟ اللہ کی نبی فرمایا لا یعلم، اتنی عربی تو آپ سمجھتے ہو، لا نہیں، یعلم جاننا، یعلم علم سے ہے، علم کا معنی جاننا، لا یعلم کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات، سماوات زمین، سماوات آسمان، ارض زمین، من فی السماوات والارض، جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، نہیں جانتا،
بولو نہیں جانتا. کیا نہیں جانتا؟ الغیبہ، غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا، چاہے زمین میں ہو، چاہے آسمان میں ہو، چاہے زمینی مخلوق ہو، چاہے آسمانی مخلوق ہو، فرشتے وغیرہ آسمانی مخلوق ہو، کوئی نہیں جانتا. اے میرے نبی یہ آپ اعلان کریں. پھر کون جانتا ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ جانتا ہے. یہاں کے مولوی بھی جانتے ہیں. بابا خود اگر کفر میں جاؤ گے چلے جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے، مشکات کی روایت، اگر کسی نے کسی ایسے بندے کی تصدیق کی جو غیب پر مشتمل ہے، غیبی بات کسی نے بتائی، سامنے والے نے تصدیق کی. دو روایت، ایک روایت کے اندر آتا ہے تصدیق کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بتاؤ فلان مولوی نے جو بتایا نا 100% درست، اس کو پتا ہے کہ یہ عقل سے پیدل آیا ہے، اس کے دماغ میں قرآن سنت نہیں. جو جھوٹ بولو تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے نفسیات کو دیکھ کر اس نے جو بولا سچ بولا ہے. قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کون؟ صرف اللہ جانتا ہے غیب کی خبروں کو، صرف اللہ جانتا ہے. یہ عقیدہ اگر بناؤ تو انشاءاللہ ان جعلی عاملوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو آپ کو بھروسہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. اللہ کے نبی کی بات پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ایک صحابی نے ایک وڈیرے کو، جس کو سانپ بچھو نے کاٹا تھا، صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دی. طویل واقعہ، بخاری میں، کوئی ضعیف روایت نہیں، بخاری میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے. وہ روایت بھی میں نے بیان کی، ایک روایت کے اندر آتا ہے اس صحابی نے 40 بکری، ایک روایت کے اندر 80، ایک روایت میں 120 بکریاں لی ہیں. اس کے وجہ، اس کی بھی وجہ تھی، وہ بھی آپ کو بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوری تفصیل بیان کی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بکریاں آپ نے لی ہیں تو میں بات کی بات ہے کہ حلال حرام ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کیا پڑھ کے اس کو دم کیا جس کی وجہ سے تڑپتا ہوا بندہ اللہ نے اس کو شفا دی. کہا اللہ کی نبی میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر دیا، اللہ نے اس کو شفا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ یاد ہونے کے باوجود بھی کسی جعلی عامل کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے تمہیں اپنے پڑھنے پر کوئی بھروسہ نہیں، تمہیں اس جاہل کے پڑھنے پر بھروسہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی موضوع پر گفتگو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی آئندہ جمعہ بیان کریں گے. وما علینا